اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 16، رکوع نمبر 2، اور جو پارہ ہمارا چل رہا ہے 25واں، اس کا رکوع نمبر 8 ہے۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ام اتخذ، کیا اس نے بنا لی ہے، کیا اس نے بنا لی ہے، مما، اس میں سے، یخلقو، جو وہ پیدا کرتا ہے، کیا اس نے بنا لی ہے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں، کیا اس نے بنا لی ہیں جو وہ پیدا کرتا ہے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ، اور چنا ہے تمہیں، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، اور چنا ہے تمہیں بیٹوں کے ساتھ۔ پیچھے آیت کہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا رکوع نمبر 1 کا؟ انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ بنا لیا ہے، یعنی اولاد مقرر کر لی ہے، اور بے شک انسان صریح ناشکرا ہے۔ اسی اولاد کے ہی ضمن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنائی ہیں اپنے لیے، جیسا کہ مشرک کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور تمہیں چنا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے سامنے ایک سوال رکھ رہے ہیں، تمہارے زعم کے مطابق اللہ نے اپنے لیے کمزور مخلوق کو منتخب کیا ہے، خود تو اپنے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، لیکن حالت کیا ہوتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر بھی ایک تکلیف بن کر تمہارے اوپر گرتی ہے۔ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہو۔ اور بعض مشرکوں کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی گھر سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بما، اس چیز کی، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کی، ضربا، وہ بیان کرتا ہے، للرحمانی، جس کے ساتھ مثالیں رحمان کے لیے، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو جس کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مسئلہ، مثال، بما، جس کے ساتھ، ضربا، وہ بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال، ظل، ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، مسودن، سیاہ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، اسود، سیاہ رنگ کو کہتے ہیں، مسودن، سیاہ، وہو کظیم، اور وہ گھٹ رہا ہوتا ہے۔ کظیم لفظ یہ آپ نے سورہ یوسف میں پیچھے پڑھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں، یعنی غم کے گھونٹ بھر رہا ہوتا ہے، اور وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے۔ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بما، اس چیز کے ساتھ، بما، کسی ایک کو، بما، جس کے ساتھ، ضربا، وہ بیان کرتا ہے خدائے رحمان کے لیے مثال، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ کظیم، گھٹ رہا ہوتا ہے، یعنی غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے۔ پیچھے آپ نے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا تھا کہ وہ سوچنے لگتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو ہم روک کر رکھیں، ام يدسه فی التراب، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا اس کو ہم مٹی میں دبا دیں۔ اتنا وہ ذلت کا نشان سمجھ رہے ہوتے ہیں لڑکی کو۔ اوَمَن يُنَشَّأُ، کیا وہ جو يُنَشَّأُ، نشو نما پاتی ہے، کیا وہ جو يُنَشَّأُ، نشو نما پاتی ہے، پرورش پاتی ہے، فی الحلیتی، زیورات میں، کیا وہ جو پرورش پاتی ہے، يُنَشَّأُ کا مطلب ہے پرورش پانا، نشو نما پانا، فی الحلیتی، زیورات میں، وہوا، اور وہ، فی الخصام، جھگڑوں میں،
غیر مبین غیر واضح ہوتی ہے، اور وہ جھگڑوں میں غیر واضح ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو فطری کمزوریاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیورات میں، عام طور پر لڑکیوں کی پرورش زیورات میں ہی ہوتی ہے نا، بچپن سے ہی انہیں سونے چاندی کے زیورات پہنا دیے جاتے ہیں اور لڑکوں کے لیے حلال بھی ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے دوسری فطری کمزوری عورت کی بیان کی، وہ ہوا فی الخصامی، اور وہ جھگڑوں میں بھی غیر مبین غیر واضح ہوتی ہے، یعنی جھگڑوں میں بھی کوئی ٹھوس بات نہیں کر سکتی، زیادہ بات چیت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ خواتین دیکھیں اعصابی دباؤ کا شکار جلدی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان کی جو بات چیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے صریح نہیں رہتی، کا نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ عورت کا نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے، اس لیے تو خواتین میں نفسیاتی مسائل بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں پہ دیکھیں آپ شادی کے بعد خواتین جاتی ہیں اور اچھا ماحول نہ ملے تو ان کے ذہنی توازن بگڑنے کے چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کفیل بھی بنائے ہیں کہ وہ عورت کو سیکورٹی دیں، اس کی طرف سے اس کا باپ، بھائی، اس کا شوہر یہ عورت کو تحفظ دے، اور یہ اگر عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے دوسرے گھر میں تو باپ بھائی اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ بات کرے، کیونکہ عورت اعصابی دباؤ کا شکار ہو کر صریح بات نہیں کر سکتی۔ اسی فطری کمزوری کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیورات میں اور وہ جھگڑوں میں بھی غیر واضح ہوتی ہے، یعنی صریح بات نہیں کر سکتی، واضح بات نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ خواتین رونے لگ جاتی ہیں، ایسا کوئی ہو نا، کوئی مسئلہ ہو جائے، خواتین کو اگر اپنے حق میں کھڑے ہو کر بولنا بھی پڑے، الا ماشاء اللہ، کچھ مستثنیات ہوں گی، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو تیز ترار ہوتی ہیں وہ بول لیتی ہیں، لیکن یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ عموماً لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رونا شروع ہو جائیں گی اور ان سے اپنے حق میں بھی بولا نہیں جاتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ مشاہدے میں ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے گلشن؟ ایسا ہی ہے، ہم خواتین کو ذرا بولنا دیر سے آتا ہے، جب ہم بہت کچھ سہ جاتی ہیں نا پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار ہم فلاں موقع پہ بول لیتے۔ وجعلوا، اور بنا لیے ہیں انہوں نے، الملائکۃ فرشتوں کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے فرشتوں کو، یہ سمجھا رہے ہیں کہ خود مشرکوں کا یہ حال ہے کہ یہ لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کی مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فطری خواہشات کے مطابق ان کو سمجھا رہے ہیں۔ وجعلوا الملائکۃ، اور بنا لیا ہے انہوں نے فرشتوں کو، الذین، جو ہم عباد الرحمانی، جو بندے ہیں رحمان کے، اور بنا لیا ہے انہوں نے یعنی مشرکوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے، اناسا، بیٹیاں، اناسا عورتیں یا بیٹیاں، مؤنث سے نا، اور بنا لیا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو کہ بندے ہیں رحمان کے، اناسا عورتیں یا بیٹیاں، اشہدو، کیا یہ لوگ موجود تھے، کیا یہ حاضر تھے، کیا یہ موجود تھے، یا کیا یہ گواہ تھے، شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں نا، کیا یہ لوگ موجود تھے، خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت، فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے۔ فرشتوں میں تو مذکر مؤنث تذکیر و تانیث والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ مذکر مخلوق ہے کہ مؤنث ہے؟ اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتبو، جلد ہی میں لکھ لوں گا، ستکتبو نہیں، یہ پیسے وائس ہے، ستکتبو جلد ہی لکھ لی جائے گی، جلد ہی لکھ لی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، ان کی شہادت،
جلد ہی لکھی جائے گی ان کی شہادت، ویسألون اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ جلد ہی لکھ لی جائے گی ان کی شہادت اور ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن پھر بطور زجر ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں نا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دیتے ہیں، یہ شہادت لکھ لی جاتی ہے۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن اگر چاہتا خدائے رحمان، ما عبدناہم تو نہ ہم عبادت کرتے ان کی۔ وہ کہتے ہیں اگر چاہتا خدائے رحمان، ما عبدناہم تو نہ ہم عبادت کرتے ان کی، ان جھوٹے معبودوں کی نہ عبادت کرتے۔ تو کیا وہ اللہ کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں؟ دراصل ان کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ جو ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز دے رہے ہیں اور یہ جو تعظیم کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے تو اس کام سے ہمیں زبردستی روک دے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے دیا، ما لہم بذالک من علم نہیں ہے ان کو بذالک اس کا من علم کوئی بھی علم، ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، انہم نہیں ہے یہ الا یخرصون مگر خیالات دوڑاتے ہیں۔ خراص لفظ پیچھے کئی بار آپ نے پڑھا ہے، اندازے لگاتے ہیں یا خیالات دوڑاتے ہیں، نہیں ہیں یہ مگر خیالات دوڑاتے ہیں۔ ام آتیناہم کیا ہم نے ان کو دی ہے، کتاباً کوئی کتاب، کیا ہم نے ان کو دی ہے کوئی کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، فہم پس یہ لوگ بھی اس کتاب کو مستمسکون مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے، پس وہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آسمانی کتاب ہے جس سے یہ دلیل لے کر شرک کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے، پس وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان سب کا جواب دے دیں کہ اصل میں ہے کیا بات، کیوں یہ شرک کر رہے ہیں۔ بل قالوا بلکہ قالوا کہا ہے انہوں نے، انا وجدنا بے شک پایا ہے ہم نے، آباءنا اپنے باپ دادا کو، علی امت ایک طریقے پر، بلکہ کہا ہے انہوں نے کہ بے شک پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا اور بے شک عَلَىٰ آثَارِهِم مہتدون اور بے شک ان کے نقش قدم پر مہتدون ہم راہ پانے والے ہیں، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں، یہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، بغیر سوچے سمجھے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا ہوا ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو علی امت ایک طریقے پر، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر مہتدون راہ پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بھی بستی میں، من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا، الا مگر قولا کہا، مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، علی امت ایک طریقے پر۔ کیا مطلب، یعنی اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس طریقے پر، تو ان کے باپ دادا بھی یہی کہا کرتے تھے، انا وجدنا آباءنا علی امت، بے شک پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو علی امت ایک طریقے پر۔
یعنی یہ بیماری موروثی چلی آ رہی ہے. ان کے اسلاف کو بھی اپنے مذہب کا کوئی عقلی و نقلی علم نہیں تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے. بے شک پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے نقش قدم پر مقتدون پیچھے چلنے والے ہیں. اقتدا کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، پیروی کرنے کو. اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر پیچھے چلنے والے ہیں، یا ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر پیچھے چلنے والے ہیں. اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں من نذیرن کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر پیچھے چلنے والے ہیں. قال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا نبی نے، اولو اگرچہ جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز. اہدا بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، جیسے اخزا کا بارے میں میں نے بتایا تھا، زیادہ رسوا کن، بھی اہدا زیادہ ہدایت یافتہ. فرمایا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ اس سے، وجدتم علیہ پایا ہو تم نے جس پر، آباءکم اپنے باپ دادا کو. اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ اس دین سے، وجدتم علیہ پایا تھا جس پر تم نے، آباءکم اپنے باپ دادا کو، پایا تھا تم نے جس پر اپنے باپ دادا کو. قالوا تو کہا انہوں نے، انا بے شک ہم، بما ارسلتم بہ اس چیز کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، کافرون انکار کرنے والے ہیں. کہا انہوں نے بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے. فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فانظر پس تم دیکھو، کیف کانا کیسے ہوا تھا، عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا. پس ہم نے انتقام لیا تھا ان سے، پس تم دیکھو کیسے ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. یہاں پہ پہلا رکوع مکمل ہوا.